حدیث نمبر 1334۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے عبید اللہ بن ابی بکرہ کو، جو قاضی تھے، خط لکھا کہ تم غصہ کی حالت میں فریقین کے بارے میں فیصلے نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، حاکم غصے کی حالت میں فریقین کے درمیان فیصلے نہ کرے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1337۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1340۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی، ایک حضرموت سے اور ایک کندہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کندی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر کندی نے کہا، یہ میری زمین ہے اور میرے قبضے میں ہے، اس پر اس حضرمی کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو تم اس سے قسم ہی لے سکتے ہو۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ فاجر آدمی ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس بات پر قسم کھا رہا ہے، اور نہ وہ کسی چیز سے احتیاط برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس سے تم قسم ہی لے سکتے ہو۔ آدمی قسم کھانے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا فرمایا، اگر اس نے ظلمن تمہارے مال کے لیے قسم کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیرے ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں وائل حجر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1350۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو عمرہ دیا گیا وہ اس کا ہے اور اس کے گھر والوں یعنی ورثاء کا ہے، کیونکہ وہ اسی کا ہو جاتا ہے جس کو دیا جاتا ہے، عمرہ دینے والے کی طرف نہیں لوٹتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں میراث ثابت ہو گئی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1352۔ عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلح مسلمان کے درمیان نافذ ہوگی، سوائے ایسی صلح کے جو کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال، اور مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں، سوائے ایسی شرط کے جو کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1357۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے اور چاہے اپنی ماں کے ساتھ۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ماں باپ کے درمیان بچے کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے تو بچے کو اختیار دیا جائے گا، چاہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے اور چاہے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے۔ یہی احمد اور اسحاق بن راہیہ کا قول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بچہ کم سن ہو تو اس کی ماں زیادہ مستحق ہے، اور جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو اختیار دیا جائے، چاہے تو باپ کے ساتھ رہیں چاہے تو ماں کے ساتھ رہیں۔ حدیث نمبر 1359۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے آپ کے پاس پیالے میں کھانے کی کوئی چیز ہدیہ کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے غصے میں اپنے ہاتھ سے پیالے کو مار کر اس کے اندر کی چیز کو گرا دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے بدلے کھانا اور پیالے کے بدلے پیالہ ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔